بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253۔ اللہ کی فضل و کرم سے کل ہمارا دوسرا پارہ سیقول مکمل ہوا اور ہم نے تلک الرسل کی ابتدا کی۔ اللہ کی توفیق سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہمارا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں آئندہ ہر قسم کی نیکی میں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ تو ہم نے کل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض آیت شروع کی اور اس کی تفسیر بھی بحمدللہ ہو چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ قتال نہیں کرتے۔ تو پتہ یہ چلا تھا کہ اللہ نے ایک ہی آیت میں اپنی منشا کا اظہار 2 مرتبہ کیا، تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام دنیا میں جب ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی منشا یہ محبت ضرور شامل حال ہوتی ہے جو تقدیر سے متعلق ہیں۔ یعنی یا تو اللہ نے کوئی قانون بنا دیا ہے دنیا میں، سردی گرمی آگ پانی، اس کے کچھ اصول مرتب کر دیے ہیں، اور اگر ان اصول کے اندر کوئی مداخلت کرے گا تو وہ اس کا نتیجہ بھی پائے گا۔ کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا، یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ کوئی چھلانگ مارے گا تو دب جائے گا، یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ تو منشا اللہ کی یہ ہے کہ جو اس نے اصول اور قوانین بنا دیے ہیں، اگر کوئی اس میں مداخلت کرے گا تو وہ اس میں گرفتار ہو جائے گا، یہ اللہ کی منشا ہے۔ جو میدان جنگ کے اندر جائے گا، ہتھیار لے گا، حملہ کرے گا تو اس سے دوسرا ہتھیار لے گا، حملہ کرے گا، وہ قتل ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی منشا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی منشا ہے، اگر اللہ کی منشا نہ ہوتی تو مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں، آپس میں جھگڑتے نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی کام اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا اور مصلحت کے مطابق ہی ہوتا ہے، وہ تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن تقدیر کا کس حصے کو وہ پوچھتا ہے وہ عمل، یہ ہم انشاءاللہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے جو اللہ کی توفیق سے ہم جان چکے ہیں اس کے مطابق جب ہم حل کرتے ہیں تو اس کے تمام جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو تم خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، مما رزقناکم اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں دی، من قبل اس سے قبل، ان یاتی یوم کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تجارت خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعۃ کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، والکافرون هم الظالمون اور کفر کرنے والے وہ ظالم لوگ ہیں۔ آیت کا پیچھے سے ربط یہ ہے کہ پیچھے بھی اسی طریقے کی آیات آئیں کہ آیت قتال نازل ہوئی تھی، جو قصہ جالوت کا اور طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا، اور شمبیل علیہ السلام کے دور کے اندر یہ جو بنی اسرائیل کا جو پورا واقعہ تھا یہ بیان کیا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انفاق کرو۔ انفاق کا جنگ کے ساتھ، جنگ و جدال کے ساتھ ایک بڑا دخل ہے۔ جنگ کرنے والا مجاہد 2 طریقے سے جہاد کرتا ہے، ایک جہاد بالنفس کرتا ہے اور ایک جہاد بالمال کرتا ہے۔ تو جہاد بالنفس کرنے والا مجاہد جو صرف تلوار سے جہاد بالسیف کر رہا ہے، اور اگر وہ مجاہد جہاد بالمال بھی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر کیا ہوتا ہے کہ 1 درہم کے برابر 7 لاکھ، فرمایا کہ 7 لاکھ درہم کا ثواب جو ہے اس کا لکھا جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی مجاہد جہاد بالسیف بھی کرتا ہے اور جہاد بالمال کرتا ہے تو 7 لاکھ 1 درہم کے برابر 7 لاکھ درہم کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، پیچھے قتال کا ذکر تھا تو یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقو خرچ کرو۔ ایمان کا انفاق سے چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ہم بحمدللہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی یہودی انفاق کر رہا ہے قابل قبول نہیں، عیسائی انفاق کر رہا ہے قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں نہیں آیا، وہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام میں نہیں آیا، وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں نہیں آیا، وہ شرک کو چھوڑ کر اسلام میں نہیں آیا۔ اگر کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، یہ جتنے بھی بے دین لوگ ہیں، اگر یہ اپنے دین میں رہ کر کے
انفاق کرتے ہیں تو ان کا انفاق قابل قبول نہیں ہے، جبکہ اس کی قبولیت کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اس صدقے کو اس طرح پالتا ہے جیسے کہ بچھڑے کی پرورش کوئی انسان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دانے ہاتھ میں لے کر وہ پہاڑ کے برابر پرورش کر کے، اور جب اس کا اجر انسان کو دے گا تو انسان تمنا کرے گا پھر کہ وہ نیکی کرتا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور انفاق کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انفاق کا حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں قربانیاں کرنے والے بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لاکھوں کے جانور خریدے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں دیتے ہیں، لیکن پیچھے سے ایمان کی کوئی کیفیت ان میں نظر نہیں آتی۔ وہ نمازی نہیں ہیں، وہ مواحد نہیں ہیں، وہ تعویذ گنڈے کرنے والے ہیں، مزاروں پہ جانے والے ہیں، مختلف پیروں مرشدوں سے دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کے واسطے سے قسم اور حلف اٹھانے والے ہیں، مختلف قسم کی نظر و نیاز کرنے والے ہیں، لیکن وہ لاکھوں کا خرچ کر کے قربانی کرتے ہیں جب اللہ کی راہ میں، تو ایسا انفاق اللہ نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی انفاق اگر کیا جائے گا تو اس سے پہلے اللہ نے ایمان کی شرط لگائی، یا ایھا الذین آمنوا، اگر مومن ہو تو پھر انفاق کے لیے خرچ کرنا، کھڑے ہونا، اور اگر انفاق کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھو کہ ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی انفاق قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس سے جو اللہ نے دیا۔ مما، اللہ نے اس انفاق کے لیے شرط ہٹا دی، مما اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز، مما کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز، چاہے وہ کھانے پینے کی ہے، برتنے کی ہے، پہننے اوڑھنے کی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے، مما یہ شو کر رہا ہے یہاں یہ لفظ کہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز، چاہے وہ کثیر ہے، چاہے وہ قلیل ہے، چاہے وہ قیمتی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی معمولی چیز ہے، مما کے اندر ہر قسم کی اشیاء شامل ہیں کہ وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو۔ مما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو بھی چیز دی ہے، اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سب سے پہلے انسان کی اپنی صلاحیتیں، اللہ نے انسان کو آنکھ دی ہے، ناک دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے، اس کے ذریعے سے بھی انفاق کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انسان اب ایک اسمائلنگ فیس لے کر اپنے مومن کے سامنے جاتا ہے، یہ بھی خرچ ہے، یہ بھی انفاق، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل ہم نے یہی پڑھا نا، انسان اپنے ہاتھ سے کسی کے ساتھ مزدوری کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ ہاتھ سے تلوار چلا کر اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کسی بھی قسم کا کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ وہ تم اللہ کی راہ میں کرو، من قبلی، اس سے پہلے، یعنی کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے کسی بھی لمحے کا، کسی لحظے کا انتظار نہ کرنا، موت قریب ہے، تمہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ من قبلی فرمایا یاد رکھو، اس سے پہلے کوئی نیکی کرنی ہے، کوئی خرچ کرنا ہے، کر لو، اس سے پہلے کہیں یاتی یومن یرحمک اللہ، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس یومن، ایسا دن آ کھڑا ہو جائے کہ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں چلے گی، کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ تو انسان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کے اندر جو لین دین ہوتا ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا لین دین ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے تو واپس میں بدلہ یقینی طور پر ہوتا ہے، اسے بے کہتے ہیں، بے یعنی کہ بیعن، ایسا دن ہوگا کہ جس کے اندر بدلے، ایک ایسا دن یعنی کہ تجارت جو ہے، لین دین، وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک بے کی شکل میں کہ جس کے اندر بدلہ یقینی ہوتا ہے، انسان کو یہ یقین ہوتا ہے اگر میں نے اس کو مالیت دی ہے، اس کو پیسہ دیا ہے تو یہ واپسی میں مجھے اناج دے گا، غلہ دے گا، کپڑا دے گا، سونا دے گا، چاندی دے گا، جو بھی چیز اس کو مطلوب ہوتی ہے، پیسہ دے کر کے واپس میں کوئی چیز لی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں بے، یعنی کہ اس میں بدلہ یقینی ہوتا ہے۔ ایک تو انسان اس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا خرچ کس طرح ہوتا ہے کہ جو دوستی میں ہوتا ہے، خلہ، دوستی میں کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بدلے کی یقینی طور پر تو یقین نہیں ہوتا، یعنی کہ بدلہ ملے گا، دوست اگر کسی دوست پر احسان کرتا ہے اسے بدلے کا یقین نہیں ہوتا، لیکن ایک امید ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ اچھائی کروں تو کل ہی میرے ساتھ اچھائی کرے، یا یہ کہ کم از کم اگر اچھائی نہیں کرتا تو میرے ساتھ برائی نہ کرے، تو دوست کو اس بات کا ایک یعنی کہ امید ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک لین دین ہے، انسان دوستی کے اندر دوست پر احسان کرتا ہے، یہ بھی ایک لین دین کی شکل۔ تیسری شکل کیا ہے، وہ ہے سفارش، شفاعت۔ یہ ایک ایسا لین دین ہوتا ہے جس کے اندر بدلے کا یقین ہی نہیں ہوتا، امید بھی نہیں ہوتی۔ کوئی کسی کی سفارش کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ چلو بھائی اس کے زیادہ اچھائی کر دو۔ کوئی راہگیر بھی ہوتا ہے کہ اچھائی برائی کی
یعنی تمیز رکھنے والا وہ بھی کہہ دیتا ہے نہیں بھائی چلو اس کی غلطی تھی تمہاری غلطی نہیں تھی، وہ بھی سفارش کر دیتا ہے چلو معاف کر دو۔ تو سفارش کے اندر بدلہ یقینی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی امید ہوتی ہے، بعض اوقات تو امید بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ لین دین 3 طرح کا ہوتا ہے دنیا کے اندر، لین دین 3 طریقے سے ہوتا ہے، ایک بے کی شکل میں، ایک دوستی کی شکل میں اور ایک سفارش کی شکل میں، لیکن قیامت والے دن کہا ان تینوں لین دین میں سے کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ نہ تو کوئی دے کر کے چھٹے گا جیسے کہ بے کے اندر، نبی قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب جہنمی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی سے یہ کہا جائے گا کہ کیا تم کچھ چیز دے کر کے جہنم سے چھڑاوا چاہتے ہو، تو وہ کہے گا ہاں میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، جو بھی کچھ میرے پاس ہے میں وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارا بدلہ قبول نہیں ہے، اگر اس وقت دنیا بھر کر کے بھی ہے اگر اور دنیا سے زیادہ ایک پاس لے کر آ جائے اور اس دنیا سے ہٹا کر ایک نئی دنیا لے کر آ جائے اور اس کو بھی مال و دولت سے بھر کے ہمارے سامنے سفارش کے لیے اگر آج یہ لے کر آ جائے تو اس کی یہ سفارش قابل قبول نہیں۔ تو جہنمی اپنے بدلے کے لیے اگر ایک دنیا بدلے میں دے اللہ کو اور اس کے علاوہ ایک دوسری دنیا بھی بدلے میں دے اللہ کو، تو اللہ نے کہا اس وقت قابل قبول نہیں، یہ سودا اللہ نہیں کرے گا قیامت والے دن۔ کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ بیٹے کی سفارش نہیں کرے گا، شوہر بیوی کی طرف نہیں دیکھے گا، ماں اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھے گی، قرآن میں صاف لکھا ہے۔ تو کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی، جب نسب کے رشتے ایک دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہوں گے تو وہاں پر دوستی کے رشتے کس طریقے سے مخلص ہو؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، البتہ سفارش ہے۔ اب فرمایا کہ ولا شفاعتن، کسی قسم کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ سفارش کون سی سفارش ہے؟ یعنی کہ وہ سفارش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیا یہ وہ سفارش ہے؟ جی یہ وہ سفارش نہیں ہے، یہ عام شفاعت ہے جو کوئی بھی انسان کسی انسان کے لیے کر سکتا ہے، کوئی نیک انسان کسی دوسرے نیک انسان کے لیے، کوئی بھی راہگیر کسی دوسرے راہگیر کے لیے، کوئی ساتھ والا کسی دوسرے ساتھی کے لیے، تو یہ وہ شفاعت ہے۔ فرمایا کہ قیامت والے دن کسی بھی قسم کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بے نہیں ہوگی اور کسی قسم کی کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہا کہ تم خرچ کر لو، بے کا خرچ سے کیا تعلق ہے؟ قیامت والے دن کا خرچ سے کیا تعلق ہے؟ انسان آج خرچ کرتا ہے تو کل وہ اس کے بدلے میں پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج اگر انسان یہاں ایک نیکی کا بیج بوتا ہے تو اس کا ثمر اسے کل قیامت میں ملے گا۔ اگر وہ آج یہاں 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ یہاں دنیا میں خرچ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جو بھی نیکی کرنی ہے جلد از جلد کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب بدلہ قبول نہیں ہوگا۔ انسان چاہے گا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر کوئی بھی بدلہ دے سکتا ہے دے دے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، اللہ نے کہا کہ کافر وہ ظالم ہیں، کفر کرنے والے وہ ظالم ہیں۔ کفر کرنے والے ظالم ہیں، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ انفاق کرو اور انفاق اس سے پہلے کرو کہ قیامت آ جائے، تو اس کا کافروں سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ کافر اگر خرچ بھی کرے تو وہ ظلم ہی کرے گا۔ وہ اگر یہ سوچ کر خرچ کر رہا ہے کہ اس کا خرچ اسے جہنم سے بچا لے گا تو اللہ نے فرمایا یہ خرچ کرنا اس کا ظلم ہے، اس سے پہلے وہ ایمان تو لایا ہی نہیں۔ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والا اگر انفاق کرتا ہے تو یہ انفاق اس کا قابل قبول نہیں بلکہ یہ انفاق بھی اس کا ظلم ہے۔ کہا کہ والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے جب اپنے آپ کو بدل نہیں پاتے تو اس سے یعنی اس کے لیے اگر وہ اس کی موجودگی میں اگر وہ نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، انفاق کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں، پہلے اپنے ایمان کی اصلاح کریں۔ تو فرمایا کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے انفاق کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ تو اس وقت صدقہ کرے کہ جب تجھے حالت صحت ہو، جب تیرے اندر حالت صحت ہو، تو صحت اور تندرستی کی حالت میں ہو اور تجھے اس بات کا یقین ہو کہ تجھے اس پیسے کی ضرورت پڑے گی اور اس پیسے سے تو اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے
اور ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ جب تجھے اس بات کا یقین، تو اس دن سے پہلے کہ جب اس بات کا تجھے یقین ہو جائے کہ اب میری موت ہی موت ہے اور یہ مال تو پیچھے ورثاء میں تقسیم ہو ہی جائے گا اور جس کو ملنا ہے وہ مل جائے گا، تو اس دن کے آنے سے پہلے اگر صدقہ صحت کی حالت میں کیا جائے اور اس مال کا صدقہ کیا جائے جس کی انسان کو خود کو ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔